سرخ مرچ جس کو ریڈ چلی بھی کہا جاتا ہے بہت ہی مشہور و معروف چیز ہے اور اس کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ سرخ مرچ کے بغیر کھانا بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سرخ مرچ جہاں ہمارے پکوانوں کا بہت اہم حصہ ہے وہاں یہ ہمارے کھانوں کو لذیذ بھی بناتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت ہی کم احباب یہ جانتے ہیں کہ لال مرچ، سرخ مرچ یا ریڈ چلی کھانوں کو لذیذ بنانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے امراض کا علاج بھی ہے۔ جی ہاں، سرخ مرچ، ٹھیک ہے، جس کو ریڈ چلی بھی کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے پیچیدہ امراض کا علاج بھی پایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی، اور ٹاپک ہے ہمارا آج کا جی سرخ مرچ ریڈ چلی کے طبی فوائد۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، سرخ مرچ کا سب سے پہلے ہم مزاج دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مزاج خشک گرم ہے، جس کو قانون مفرد اعضاء کی زبان میں جو ہے عضلاتی غدی کہا جاتا ہے، اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 2 سے 4 رتی تک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سرخ مرچ میں بہت سارے وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں، اس میں فولاد بھی پایا جاتا ہے، وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے، وٹامن B1 بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں ایک جزو مؤثرہ بھی پایا جاتا ہے جس کو کیپسیکم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ خود بہت سارے امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سرخ مرچ جو کہ ہمارے کچن فارمیسی کا بہت اہم جز ہے اور بہت ہی سستی وافر چیز بھی ہے، یہاں تک کہ اس کو ہم گھر میں گملوں پر تھوڑی سی وافر جگہ پر بھی کاشت کر سکتے ہیں، اور بازار سے جو ہم خریدتے ہیں اس سرمائے کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اس خالص مرچ کو ہم گھر کے گارڈن سے بھی اگا سکتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی جو ہے ہمت کرنا پڑے گی تو ہم اس کو گھر پہ کاشت کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی ہی عام اور سادہ چیز ہے جو کہ ہمیں ہر وقت میسر ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں ہم جان کر معلومات حاصل کر کے اس کو بہت سارے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کن کن امراض میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا اب ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سرخ مرچ اور رائی، ان دونوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو سب سے چھوٹے کیپسول یعنی 2 رتی کی مقدار میں کر لیں، یا پھر گڑ یا شہد کی مدد سے کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا لیں۔ تو یہ نسخہ لال مرچ اور رائی کا، ٹھیک ہے، بہت سارے امراض کا علاج ہے۔ یہ ہیضے کا فوری علاج ہے، فوراً قے اور متلی اور اسہال کو روک دیتا ہے، ٹھنڈے ہوتے ہوئے جسم کو دوبارہ گرم کر کے مریض کو موت کے منہ سے بچا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ بہنے والے نزلے، جسمانی دردوں، لو بلڈ پریشر، چکر آنا، قے، متلی میں بہت مفید ہیں، اور سردی کے سر درد اور بلڈ پریشر لو ہو جانے یا ٹھنڈ لگ جانے، پیشاب کے زیادہ آنے اور شوگر میں یہ بہت مفید ہے۔ اگر شوگر کے مریضوں کو آپ نے استعمال کروانا ہے تو پھر اس کی گولیاں گڑ سے نہ بنائیں بلکہ شہد سے بنا لیں، یا پھر گوند کیکر کی مدد سے بھی آپ اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں تو یہ نسخہ جو ہے یہ بلغمی موٹاپے پر بھی بہت کام کرتا ہے، مثانے کو انتہائی طاقتور بناتا ہے، سستی کو دور کرتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو ہاتھ پاؤں کی ٹھنڈک کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، دوسرا نسخہ، جب سرخ مرچ کو پودے سے اتار لیا جائے، ٹھیک ہے جی، تو جو پودا بچتا ہے اس سرخ مرچ کے پودے کو اکھاڑ کر اس کو سکھا کر اس کی راکھ بنا لی جائے، اور اس کی گڑ یا شہد کی مدد سے 2 رتی کی گولیاں بنا لیں، تو یہ جو راکھ ہوگی یہ بھی بے حد مفید ثابت ہوتی ہے، اور بہت سارے امراض جن میں ہیضہ، جسمانی دردیں، بہنے والا نزلہ، موٹاپا، لیکوریا، جریان، سستی، کاہلی، قے، متلی، ان صورتوں کا بے حد مفید علاج بھی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ یہ بلغمی کھانسی کو دور کرتا ہے یہ نسخہ، اور دمے کا، اعصابی دمے کا، بلغمی دمے کا بہترین علاج بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تیسرے نمبر پر دیکھیں
تو سرخ مرچ کا پیسٹ بنا کر اگر اس مقام پر لگایا جائے جہاں پر بچھو نے کاٹ لیا ہے یا پھر جو ہے باولے کتے نے کاٹ لیا ہے، تو اس مقام پر جو ہے سرخ مرچ کا پیسٹ لگا دینے سے یہ زہر جو ہے فوراً دور ہو جایا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے چلیں تو سرخ مرچ ثابت، یہ آپ 15 سرخ مرچ لے لیں اور اس کو 1 پاؤ اس کے سرسوں کے تیل میں اچھی طرح جلا لیں۔ جلانے کے بعد اس کو پون چھان کر رکھ لیں۔ یہ روغن آپ کے بہترین کام آئے گا۔ کان درد کے لیے یہ روغن 2 قطرے آپ کان میں ڈال سکتے ہیں۔ داڑھ میں اگر درد ہے تو اس میں بھی روئی پہ لگا کر وہ روئی رکھنے سے داڑھ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روغن زخموں کو صاف کرنے اور ان کو مندمل کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایسے حکامہ حضرات جو کہ جراحت کا کام کرتے ہیں، پٹیاں وغیرہ کرتے ہیں، بینڈیج کرتے ہیں، زخموں کو صاف کرتے ہیں، ان کے پاس یہ سپریٹ کا متبادل نہیں ہے، تو یہ روغن سپریٹ کا بہترین بدل ہے اور اس میں ڈبل خواص ہیں کہ یہ زخم کو صاف بھی کرتا ہے، جراثیموں کو پیدا نہیں ہونے دیتا اور زخم کو بہت جلد مندمل بھی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ روغن جو ہے خارش کا بہترین علاج بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ خارش زیادہ مریض کو جہاں خارش ہو یہ روغن لگایا جائے تو خارش دور ہو جاتی ہے۔ گندے زخموں کے لیے بھی یہ زخم بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگر ایسے مریض جن کو خون کی کمی ہو گئی ہو، فولاد کم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اور ہیموگلوبین کم ہو گیا ہو، تو ان کے لیے بھی مرچ سرخ جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سرخ مرچ جو ہے اس کا پاؤڈر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں۔ یہ پاؤڈر 3 حصے آپ کے پاس ہونا چاہیے اور 1 حصہ آپ کے پاس کشمش ہونی چاہیے۔ کشمش اور سرخ مرچ کو اچھی طرح کوٹ لیں، ٹھیک ہے جی، اور قوام بنا لیں اور کالی مرچ کے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ بہت آسانی سے گولیاں بن جاتی ہیں۔ یہ 1 گولی صبح دوپہر شام جو ہے ایسے مریضوں کو استعمال کروانی چاہیے جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہو، فولاد کی کمی ہو، ہیموگلوبین کی کمی ہو، چکر آتے ہوں، متلی ہوتی ہو، قے آتی ہو، ہیضہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ان تمام صورتوں میں جو ہے یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئے اس کے خواص۔ اب یہ سمجھ لیں کہ کن لوگوں کو سرخ مرچ کے مرکبات استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے مریض جن کو بواسیر بادی ہو یا بواسیر خونی ہو، ایسے مریض جو ٹی بی کا شکار ہوں، ایسے مریض جن کے معدے میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں زخم ہو، ایسے مریض جن کو پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہو، قطرہ قطرہ آتا ہو یا پیشاب میں خون آتا ہو، ٹھیک ہے، یا ایسے مریض جن کو نکسیر آتی ہو، ٹھیک ہے، وہ خواتین جن کو حیض زیادہ آتا ہو، تو ان تمام مریضوں کو چاہیے کہ وہ سرخ مرچ کا کوئی بھی مرکب استعمال نہ کریں، ورنہ ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل